ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے اور پاکستان کے ریئیکشن سے پوری دنیا واقف ہے۔ پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر وہی منظر دہرایا گیا، گولیوں کی آوازیں، بارود کی بو اور فضا میں گونجتی دھماکوں کی گرج۔ مگر اس بار مقابلہ ایک طرف نہیں تھا۔ افغانستان کی جانب سے کی گئی بلا اشتعال فائرنگ کا ایسا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا گیا کہ دشمن کو نہ صرف پسپا ہونا پڑا بلکہ اپنے مورچے، ہتھیار اور لاشیں چھوڑ کر میدان سے فرار ہونا پڑا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب افغان فورسز نے اچانک انگور اڈا، باجوڑ، کرم دیر، چترال اور بارام چا کے مختلف سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان جانب کی اس ذرائع کا اصل مقصد خوارج کی مسلح تشکیلوں کو پاکستانی حدود میں داخل کروانا تھا، لیکن پاکستان کی چوکس اور بہادر افواج نے فوراً صورتحال کا ادراک کیا اور نہ صرف فائرنگ کا بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ برسوں یاد رکھے گا۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج نے زمینی اور فضائی دونوں محاذوں پر بھرپور کارروائی کی۔ آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ فضائی وسائل اور جدید ڈرونز بھی استعمال کیے گئے۔ یہ ایک منظم، درست اور مؤثر رد عمل تھا جس نے افغانستان کی کئی چوکیوں کو زمین بوس کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی اس جوابی کارروائی میں افغانستان کی متعدد فوجی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی، درجنوں افغان فوجی اور طالبان جنگجو ہلاک ہوئے، جبکہ خوارج کے متعدد ٹھکانے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ باوثوق اطلاعات کے مطابق طالبان کے کئی دستے اپنی لاشیں اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاکستانی فورسز نے افغان فورسز کے دوران میلا اور ترکمانزئی کیمپس کو بھی نشانہ بنایا اور ان ٹھکانوں سے خوارج کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر پاک فوج کی درست اور بروقت کارروائی نے ان تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ بارہ مچا سیکٹر میں افغان فورسز کی جانب سے حملے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پاکستانی فورسز نے ان کی شہیدان پوسٹ کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کے خلاف فائرنگ کی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور متعدد افغان اہلکار موقع پر ہلاک ہوئے۔ اسی طرح خرلاچی سیکٹر، کرم ایجنسی اور جنڈوسر پوسٹ پر بھی افغان فورسز کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ان تمام علاقوں میں پاک فوج نے وہی ہدف نشانہ بنایا جن سے پاکستان کے اندر خوارج اور دہشت گردوں کو کور فائر دیا جا رہا تھا۔ ایک بڑی کامیابی برامچا سیکٹر میں حاصل ہوئی جہاں پاک فوج نے افغانی کھچر فورٹ کو مؤثر فائر سے مکمل تباہ کر دیا۔ یہ قلعہ فتنۃ الخوارج کا مرکز سمجھا جاتا تھا جہاں سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے عسکری منصوبے ترتیب دیے جا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لیوبند قلعہ عبداللہ سیکٹر میں بھی افغانی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا جو مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کنٹر کے علاقے میں ہونے والی کارروائی میں بھی افغان فوجیوں کو بھی نقصان پہنچا، وہ اپنے مورچوں پر لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے طالبان کے کئی اہم کیمپس پر بھی کامیاب سٹرائک کی۔ ان میں منوجبہ کیمپ، بٹالین ہیڈ کوارٹر، دورانی کیمپ 2 اور غزنالی ہیڈ کوارٹر نوشکی سیکٹر شامل ہیں۔ منوجبہ کیمپ پر کی گئی کارروائی میں درجنوں طالبان اور خارجی ہلاک ہوئے۔ یہ کیمپ افغان طالبان فورسز کا ایک بڑا آپریشنل بیس سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح دورانی کیمپ پر سٹرائک کے نتیجے میں بھی کئی عسکریت پسند مارے گئے اور مکمل کیمپ تباہ ہو گیا، لیکن سب سے بڑا دھچکا طالبان فورسز کو اس وقت لگا جب دورانی کیمپ 2 پر پاکستانی فضائیہ نے انتہائی درست نشانہ لگایا۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 50 سے زائد طالبان اور خارجی مارے گئے۔ یہ کیمپ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ایک لانچ پیڈ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ نوشکی سیکٹر میں طالبان کے غزنالی ہیڈ کوارٹر پر پاکستانی فورسز کی سٹرائک نے دشمن کی کمر توڑ دی، درجنوں دہشت گرد مارے گئے اور یہ پورا ہیڈ کوارٹر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ چاگی کے علاقے میں بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغان دہشت گردوں پر بھرپور وار کیے، متعدد دہشت گرد مارے گئے، کئی چیک پوسٹیں تباہ ہو گئیں۔ یہ کارروائیاں اس وقت کی گئی جب افغانستان کی جانب سے بار بار سرحدی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے جارحیت اس وقت کی جا رہی تھی جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے۔ اس وقت کا انتخاب بھی معنی خیز سمجھا جا رہا ہے کیونکہ افغان فورسز کی یہ کارروائیاں کسی پس پردہ اشارے کے تحت لگتی ہیں۔ پاکستان کی بروقت اور بھرپور کارروائی کے بعد افغان فورسز بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق طالبان حکومت نے پاکستان سے رابطہ کر کے جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کی ہے۔ یہ درخواست اس وقت سامنے آئی جب افغان فورسز کی کئی پوسٹیں تباہ ہو چکی تھی اور ان کے جوان پسپا ہو کر اپنے کیمپ خالی کر رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس کارروائی کے دوران مکمل احتیاط برتی، صرف ان افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا جو براہ راست پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی یا دہشت گردوں کو کور فائر فراہم کر رہی تھی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی دفاعی نوعیت کی تھی۔ پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں چاہتا لیکن اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گرد کو داخل نہیں ہونے دے گا۔
ये कार्रवाई न सिर्फ अस्करी सतह पर एक कामयाबी थी बल्कि सिफारती पैगाम भी कि पाकिस्तान अब अपने दिफा के मामले में किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का कहना है कि अगर अफगान फोर्सेज या तालिबान की जानिब से दोबारा किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी की तो इसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त और मुअस्सर अंदाज में दिया जाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाक फौज की एक कार्रवाई इस बात का ऐलान करती है कि पाकिस्तान अब दिफाई नहीं बल्कि प्री एम्प्टो मूड में आ चुका है, यानी हमले के इंतजार के बजाय जहां से खतरा पैदा हो वहां पहले वार किया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से की जाने वाली हालिया जारही दरअसल उस बेचैनी का इजहार है जो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर खवारिज के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बाइस तालिबान हुकूमत में पाई जा रही है। पाकिस्तान के लिए पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कोई मुल्क, कोई गिरोह या कोई ताकत दहशतगर्दों को पनाह देकर पाकिस्तान के अमन को चैलेंज करेगा तो उसका अंजाम इबरतनाक होगा। ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फोर्सेज न सिर्फ हर वक्त चौकस हैं बल्कि किसी भी जारहियत का फौरी, भरपूर और मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। आज बॉर्डर के उस पार मलबे के ढेर, जलते हुए मोर्चे और खाली चौकियों में एक ही बात गूंज रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ हाथ उठाने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता और पाक फौज के शेर अपनी सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन आज के दिन ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और जब सरहद पार से दुश्मन आंख दिखाए तो पाक फौज के जवान जवाब में तारीख लिखते हैं।